السلام علیکم، میرا نام عطاء رحمان اخنزادہ ہے. میں اور ایک اوورسیز پاکستانی ہوں اور ایک غیر سیاسی بندہ ہوں. مجھ سے یہاں لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ پاکستان سب سے پیچھے کیوں رہ گیا. وہ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کا سب سے بڑا دشمن امریکہ، یورپ اور کوئی بھی ملک نہیں ہے. پاکستان کا سب سے بڑا جو دشمن ہے وہ پاکستانی لوگوں کی جہالت ہے. جس ملک میں پیسوں، سڑکوں، نالیوں اور ٹرانسفارمر کے لیے ووٹ دیا جاتا ہے، وہاں پہ حضرت عمر جیسے حکمران نہیں آتے، وہاں پہ ٹھیکیدار حکمرانی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو ایک الگ ملک دیا اور اس ملک کے 2 ٹکڑے آپ لوگوں نے کر دیے. اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو کئی لیڈر دیے لیکن آپ لوگوں نے ان کا قدر نہیں کیا. آزاد ہیں، کہتے ہیں کہ قائد اعظم جیسے لیڈر اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو دیا. انہوں نے آپ لوگوں کو ایک الگ ملک دیا لیکن وہ آپ لوگوں کے ذہن کو آزاد نہیں کر سکا. کہتے ہیں اس کے ساتھ آپ لوگوں نے کیا جس نے آپ لوگوں کو ایک وطن دیا، ایک ملک دیا، آپ لوگوں نے اس کے ساتھ کیا. کہتے ہیں اس کو ٹیوبرکلوسس کی بیماری تھی، ٹی بی کی بیماری تھی، اس کے مکمل پھیپھڑے ختم ہو گئے تھے. پاکستان میں ان کا پراپر علاج نہیں کیا گیا. کبھی اس کو ایک جہاز میں بٹھاتے ہیں، ایک شہر لے کے جاتے ہیں، کبھی دوسری شہر لے کے جاتے ہیں. کہتے ہیں جس جہاز میں اس کو بٹھایا گیا تھا اس میں آکسیجن کی مقدار کی کمی تھی اور جو ایمبولنس اس کے پیچھے لائے تھے اس ایمبولنس آدھے راستے میں خراب ہو گئی تھی. کہتے ہیں کہ ہم دوسرا ایمبولنس لائیں گے تب اس فلانے ہاسپٹل جائیں گے. آج تک لوگ اس کنفیوژن میں ہیں کہ قائد اعظم کو قتل کیا گیا تھا سازش کے تحت یا وہ بیماری کی وجہ سے فوت ہو گیا تھا. یہ وہ قائد اعظم ہے جنہوں نے آپ کو ایک ملک دیا ہے، جنہوں نے اقوام متحدہ کے سامنے کھڑے ہو کے جب اقوام متحدہ میں پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا منشور کیا ہے، آپ کا آئین کیا ہوگا، تو کہتے ہیں میرے پاس یہ قرآن پاک ہے، یہی ہمارا منشور ہے، یہی ہمارا آئین ہے جو 1400 سال پہلے ہمارے لیے نازل فرمایا گیا تھا. دوسرا لیڈر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا باچا خان کی شکل میں. باچا خان نے پاکستان کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں. باچا خان نے کہا تھا کہ اگر یہ ملک آزاد ہے تو اس میں پالیسیز خود بنانی چاہیے، یہ مکمل خود مختار ہونا چاہیے. یہاں ابھی بھی غلامی ہو رہی ہے، اس کو مکمل آزاد کیا جائے. یہ ابھی بھی مکمل آزاد نہیں ہے. انہوں نے 18 سال جیل میں گزارے، وہ صرف اس وجہ سے کیونکہ وہ غلامی برداشت نہیں کر سکتا تھا. وہ اپنے لوگوں کو غلام نہیں بنانا چاہتا تھا. وہ کہتے ہیں یہاں پہ خارجہ پالیسی آزاد نہیں ہے. وہ پھر انہوں نے یہ وصیت کی تھی اگر جب تک یہ پاکستان مکمل طور پر آزاد نہیں ہوتا مجھے یہاں پہ آپ دفنانا بھی مت، مجھے جلال آباد لے کے جائیں، مجھے وہاں پہ دفنا دے. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو بڑے بڑے علماء دیے ہیں لیکن آپ لوگوں نے ان کا قدر نہیں کیا. آپ تو ان کے پیچھے لگ گئے. مدرسوں پہ آپ لوگوں کے اٹیکس ہو گئے. آپ ساری سازشوں میں آپ لوگ پاکستانی شامل ہیں، کوئی باہر سے کوئی نہیں آیا. آپ کے علماء پہ مدرسوں کے اندر اٹیک ہوتے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو جیسا لیڈر آپ لوگوں کو اللہ نے دیا، آپ لوگوں نے ان کا احترام نہیں کیا، ان کا قدر نہیں کیا، ان کا دفاع نہیں کر سکے. کہتے اس نے پوری امت مسلمہ کو اکٹھا کیا، ایک پیج پہ لے کے آئے. انہوں نے کہا ہم گھاس کھائیں گے لیکن ایٹم بم بنائیں گے. ان کے لیے تھریٹس آنے لگے. ان کو کہا ہم آپ کو عبرت کا نشانہ بنائیں گے. ذوالفقار علی بھٹو جواب بھیجتا ہے کہ میرے پاکستان پہ میں اور میرے بیٹے، میرے اولاد سب پاکستان پہ قربان. میں پیچھے کبھی بھی نہیں ہٹوں گا. میں پاکستان کو یہ ایٹم بم بنا کے دوں گا. ہم نے ان کے خلاف سازشیں کی، ہم نے ان کو پھانسی پہ لٹکایا. پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو ضیاء الحق جیسا ڈکٹیٹر دیا جس کے مثال آج بھی نہیں ملتی. ان نے پوری امت مسلمہ کو اکٹھا کیا، لیڈ کرنا چاہا، ایک لیڈر تھا. آپ لوگوں نے ان کا بھی قدر نہیں کیا، ان کے خلاف سازشیں کرنے لگے.
ان پہ دباؤ آیا کہ جو ایٹم بم آپ بنا رہے ہیں اس پروسیس کو روک دیں، آپ امت مسلمہ کو اکٹھا نہ کریں۔ انہوں نے کہا ہم آپ کو بھی عبرت کا نشانہ بنائیں گے۔ اس کا جہاز ہٹ کیا گیا۔ کون سازشیں کون بنا رہا ہے؟ اسی پاکستان میں سازشیں بن رہی ہیں۔ اگر پاکستان کی فوج نہ ہوتی تو شاید آج پاکستان بھی نہ ہوتا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے آپ لوگوں کے لیے ایٹم بم بنا دیا، کریڈٹ کوئی اور لے کے گیا، لیکن آپ لوگوں نے اسے نظر بند کر دیا، جیل میں ڈال دیا، یہاں تک کہ آپ لوگ تو ان کو امریکہ کے حوالے کرنے والے تھے۔ آپ لوگوں نے تو ان کی زندگی عذاب بنائی ہوئی تھی۔ جب وہ بیمار ہو گیا، وہ باقی لیڈر کی طرح یورپ نہیں جا سکا، ان کا بھی دفاع آپ لوگوں نے نہیں کیا۔ کہتے ہیں پوری دنیا کو پتہ چل گیا کہ پاکستانیوں میں کتنی غیرت ہے، مسلمانوں میں کتنی غیرت ہے۔ پوری دنیا کے سامنے قرآن پاک جلائے گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں شروع ہو گئی، کسی نے ہمت نہیں کی پوچھنے کی۔ پھر آپ لوگوں کے پاس ایک لیڈر آیا، اللہ نے آپ لوگوں کو ایک دوسرا لیڈر دیا، عمران خان۔ And my belief is, La ilaha illallah, there is no God but one. And we will fight. آپ لوگوں کی سوچ بدلنے کی کوشش کی، آپ لوگوں کو غلامی سے نکالنے کی کوشش کی، اور آپ لوگ ان کے بھی خلاف سازشیں کرنے لگے۔ کہتے ہیں جب وہ آیا، انہوں نے اسلام کا جنگ لڑا، انہوں نے دنیا کو بتایا کہ تمہاری ہمت کیسی ہوئی میرے نبی کے شان میں گستاخی کرنے کی۔ پوری دنیا کو اور پوری امت مسلمہ کو ایک پیج پہ لائے، اتحاد بنانے کی کوشش کی۔ یہی آپ لوگ ان کے خلاف سازشیں بنانے لگے۔ وہ کہتے ہیں عمران خان میں مجھے قائد اعظم نظر آ رہا ہے، مجھے باچا خان نظر آ رہا ہے، مجھے ذوالفقار علی بھٹو نظر آ رہا ہے، مجھے اس میں علماء نظر آ رہے ہیں۔ یہ اسلام کا جنگ لڑنا جانتے ہیں، دفاع کرنا جانتے ہیں۔ میں کوئی یوتیا نہیں ہوں، میں کوئی جیالہ نہیں ہوں، میں کوئی پٹواری نہیں ہوں، میں کسی بھی پارٹی سے تعلق نہیں رکھتا، لیکن صرف آپ لوگوں سے یہی سوال ہے کہ آج جو لوگ اکٹھے ہوئے ہیں ان کی کیا منشور ہے؟ یہ تو سب ایک دوسرے سے ان کا منشور مختلف ہے۔ ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے، پارٹیوں سے نکل کر پاکستان کے بارے میں سوچنا چاہیے، اپنی انفرادی فائدہ نہ دیکھیں، پاکستان کا فائدہ دیکھیں۔ اس کے بعد تو ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ اگر آپشن ہے تو کون ہے؟ یہ سارے آزمائے ہوئے لوگ ہیں، یہ سارے آزمائے ہوئے لوگ ہیں۔ اس کے بعد تو ہم بس امام مہدی کا ویٹ کر سکتے ہیں، پھر یہی لوگ امام مہدی کے خلاف بھی سازشیں بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ پورے مسلمانوں کا اور پاکستان کا حفاظت فرما، آمین۔